السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، گزشتہ واقعات کی طرح یہ واقعات بھی نہایت ہی عبرتناک اور سچے ہیں۔ 1986 کے اخبار جنگ میں کسی دکھیاری ماں نے یہ بیان دیا تھا: میری سب سے بڑی لڑکی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ اسے دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودی گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس پر 50-60 سانپ جمع ہو گئے۔ دوسری قبر کھدوائی گئی، اس میں بھی وہی سانپ آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گئے۔ پھر تیسری قبر تیار کی، اس میں ان دونوں قبروں سے زیادہ سانپ تھے۔ سب لوگوں پر دہشت سوار تھی۔ وقت بھی کافی گزر چکا تھا۔ ناچار ہو کر باہم مشورہ کر کے میری پیاری بیٹی کو سانپوں بھری قبر میں دفن کر کے لوگ دور ہی سے مٹی پھینک کر چلے آئے۔ میری مرحومہ بیٹی کے ابا جان کی قبرستان سے گھر آنے کے بعد حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ خوف کے مارے بار بار اپنی گردن جھٹکتے تھے۔ دکھیاری ماں کا مزید بیان ہے کہ میری بیٹی یوں تو نماز روزے کی پابند تھی، مگر وہ فیشن کیا کرتی تھی۔ میں اسے پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ اپنی آخرت کی بھلائی کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے الٹا مجھ پر بگڑ جاتی اور مجھے ذلیل کر دیتی تھی۔ افسوس، میری کوئی بات میری نادان ماڈرن بیٹی کی سمجھ میں نہ آئی۔ اسی طرح کا ایک اور خوفناک واقعہ غالباً شعبان المعظم 1414 ہجری کا آخری جمعہ تھا۔ رات کو کورنگی میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ اس پر خوف طاری تھا۔ اس نے حلفیہ بیان دیا کہ میرے ایک عزیز کی جوان بیٹی اچانک فوت ہو گئی۔ جب ہم تدفین سے فارغ ہو کر پلٹے تو مرحومہ کے والد کو یاد آیا کہ اس کا ایک ہینڈ بیگ جس میں اہم کاغذات تھے وہ غلطی سے میت کے ساتھ قبر ہی میں دفن ہو گیا ہے۔ چنانچہ بامر مجبوری ہم نے جا کر دوبارہ قبر کھودنی شروع کی۔ جوں ہی ہم نے قبر سے سل ہٹائی، خوف کے مارے ہماری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ جس جوان لڑکی کو ابھی ہم نے ستھرے کفن میں لپیٹ کر سلایا تھا، وہ کفن پھاڑ کر ایٹھی ہوئی بالکل بیٹھنے کی حالت میں تھی، اور وہ بھی کمان کی طرح ٹیڑھی۔ اس کے سر کے بالوں سے اس کی ٹانگیں جکڑی ہوئی تھیں اور کئی چھوٹے چھوٹے نامعلوم خوفناک جانور اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر خوف کے مارے ہماری گھیگی بن گئی اور ہینڈ بیگ نکالے بغیر جوں تو مٹی پھینک کر ہم بھاگ کھڑے ہوئے۔ گھر آ کر میں نے عزیزوں سے اس لڑکی کا جرم دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس میں کوئی فی زمانہ معیوب سمجھا جانے والا جرم تو نہیں تھا، البتہ یہ بھی عام لڑکیوں کی طرح فیشنیبل تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی۔ ابھی انتقال سے چند روز پہلے رشتہ داروں میں شادی تھی تو اس نے فیشن کے بال کٹوا کر بن سنور کر عام عورتوں کی طرح بے پردہ شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ ناظرین، یہ واقعات اللہ رب العزت کبھی کبھی اس لیے دکھلاتا ہے کہ اس کے جو بندے دنیا میں موجود ہیں وہ سنبھل جائیں اور آخرت کی تیاری کر لیں۔